اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارک اعراف آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 95، یہیں سے 90 پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو داستان ہے اسے پروردگار عالم نے بیان کیا، اور یہاں تک بات پہنچی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قوم کے بڑے افراد ہیں، یعنی جن کا انفلوئنس ہے، جن کو ملا سے تعبیر کیا گیا ہے، ایلیٹ کلاس، اشرافیہ، ان کا جواب نقل ہو رہا ہے کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ کہا ان لوگوں نے، ان بڑے لوگوں نے کہ جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم میں سے، لنخرجنک یا شعیب، کہ اے شعیب ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، نکال دیں گے، والذین آمنوا معک، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے، من قریتنا، ہماری بستی سے، ہماری اس زمین سے ہم تم کو نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت پر، ہمارے راستے پر واپس آ جاؤ۔ یعنی وہ اپنے طور پر یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب پہلے ہماری ملت پر تھے۔ جو شعیب علیہ السلام کے بارے میں تو فیکچولی انکریکٹ ہے، لیکن دوسرے افراد یقیناً ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو پہلے بت پرست رہے ہوں یا ان برائیوں کے عادی رہے ہوں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں انہوں نے اس کو ترک کر دیا ہو۔ قال، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اولو کننا کارہین، کیا اس کے باوجود کہ ہمیں یہ ناپسند ہو، یعنی کیا تم ہمیں فورس کرو گے؟ تو
تو یہ تو جو ہمارا حق ہے، ہمارا ایک رائٹ ہے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، ان ادنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری طرف پلٹ جائیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات عطا کر دی ہے۔ اب یہ بھی ظاہر ہے کہ اوور آل بائی اینڈ لارج ایک بات ہو رہی ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمیں تو اس بات کا حق ہی نہیں ہے کہ ہم پلٹ جائیں، الا یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ ہمارا رب یہ چاہے۔ تو یہ تعلیق محال بالمحال، کہ نہ ہمارے رب نے چاہنا ہے اور نہ ہی ہم تمہاری طرف پلٹیں گے، ظاہر ہے کہ وہ شرک سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے، وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالکل صحیح حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وانت خیر الفاتحین، اور تو یقیناً بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کے جواب میں ان کی قوم کے ان بڑے آدمیوں نے جو کفر اختیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کو فالو کرو گے، اگر شعیب علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأخذتهم الرجفہ، تو زلزلے نے آ کر ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ فأصبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو کر اپنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے پڑے تھے۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ دو باتیں قوم والوں نے، قوم کے بڑوں نے جن کا انفلوئنس تھا، انہوں نے دو باتیں کی تھی، دو دھمکیاں دی تھی۔ ایک دھمکی یہ تھی کہ ہم تم کو نکال دیں گے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جو شعیب کا اتباع کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اب جب ان کے اوپر یہ عذاب آیا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہو گئی؟ یہ بالکل ویسی ہو گئی جو وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، کہ شعیب علیہ السلام کو جنہوں نے جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں بھی وہاں پر تھے ہی نہیں، یعنی بستی میں ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی بستی والے تھے ہی نہیں۔ کہاں وہ شعیب علیہ السلام کو جلا وطن کرنا چاہ رہے تھے، ان کے ماننے والوں کو جلا وطن کرنا چاہ رہے تھے، اور کہاں ان کی اپنی یہ کیفیت ہو گئی۔ اور دوسری جو وہ لوگ خسارے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ تمہارا نقصان ہو جائے گا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ تھے خسارہ اٹھانے والے۔ یعنی اب دیکھ لو کہ خسارہ صحیح معنوں میں کس نے اٹھایا۔ یہ دونوں مرتبہ کذبوا شعیبا کی تاکید گویا یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو دھمکیاں وہ لوگ دیا کرتے تھے خود اسی کا شکار ہو گئے۔ فتول عنہم، تو اس موقع پر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا۔ وقال، اور یہ کہا کہ یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا۔ ونصحت لکم، اور تم کو نصیحت بھی کی، تمہاری خیر خواہی کا حق بھی ادا کیا۔ وکیف آسیٰ علی قوم کافرین، لیکن ایسی جماعت پر جو انکار پر قائم رہی افسوس بھی کیوں کروں۔ اس پر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت اچھا تبصرہ فرمایا ہے کہ اس جملے سے یہ کیفیت سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی ہلاکت پر جیسے انسانی ہمدردی کے جذبے میں یا بشری حیثیت سے اس انس و محبت کی بنا پر جو اپنی قوم کے ساتھ ہونا چاہیے، جناب شعیب علیہ السلام کا دل کوڑھا، مگر خود ہی ذہن نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ اس کے مستحق نہیں کہ ان پر کوئی صدمہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے خود ہی کفر و عناد پر قائم رہ کے اپنی تباہی کا سامان کیا اور اس عذاب کے مستوجب ہوئے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اب یہ جو انبیاء کا ذکر کرنا تھا جتنوں کا وہ ہو گیا، اب کافی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ یہاں پر ایک اوور آل تبصرہ ہو رہا ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا، تو جب بھی ہم نے بھیجا
تو یہ ہوا کیا ہوا، الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء، کہ اس بھیجنے کے بعد ہم نے اس بستی والوں کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا. یعنی جب نبی آئے تو یا تو یہ ہوتا کہ انہوں نے پیغام کو اسی اسپرٹ میں قبول کر لیا ہوتا، انہوں نے تو قبول نہیں کیا. جب قبول نہیں کیا تو پھر ہم نے آزمائش کے لیے ان کو سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا، کوئی پریشانی، کوئی مشکل. مقصد کیا تھا؟ لعلہم یضرعون، کہ شاید وہ تضرع و زاری کریں، گڑ گڑائیں، متوجہ ہوں پروردگار کی طرف، اس کی قدرت کی طرف. یعنی یہ تکلیف اور سختی میں مبتلا کرنا بھی ایک طرح سے پروردگار کا احسان تھا. تو ارشاد ہو گیا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے باشندوں کو سختی اور تکلیف کی گرفت میں ضرور ڈالا. وہ اسی لیے وہ سمجھا دیا گیا لعلہم یضرعون، کہ شاید وہ لوگ گڑ گڑائیں. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، مگر پھر بھی انہوں نے ایسا جو اس کا پرپس تھا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. تو اب پھر کیا ہوا کہ پروردگار نے ان پریشانیوں کی جگہ ان کو اچھائیاں عطا کر دی. حتی عفو، یہاں تک کہ ان کی تعداد خوب بڑھی. وقالو، تو بجائے اس کے کہ وہ اس پیغام کو بھی کسی طریقے سے سمجھتے، وہ بھی پیغام تھا سختی اور تکلیف اس کے ذریعے سے بھی کہ بھئی تمہاری یہ برائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار تم پر یہ مشکلات لا رہا ہے، تو نبیوں کی باتیں مان لو. نہیں مانے. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا. تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ کرتے کہ بھئی یہ نعمتیں ہیں پروردگار کی طرف سے، اسے قبول کر لو، یا اس میسج کو سمجھتے کہ اب کبھی بھی ہم پر عذاب آ سکتا ہے، انہوں نے یہ کہا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ ایسی تکلیفیں اور ایسی راحت یہ سب کچھ ہمارے بزرگوں کو بھی پہنچتی رہی ہیں. یعنی یہ تو زمانے کے اندر چلتا ہی رہتا ہے. فاخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو اچانک اپنی گرفت میں لے لیا. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، ان کو تصور بھی نہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا. آیت نمبر 95 یہاں پر مکمل ہوئی. یہ صفحہ بھی مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما. وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.